مخصوص نشستوں پر نومنتخب ارکان سے حلف گورنر خیبر پختونخوا لیں گے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو نامزد کر دیا۔ رجسٹرار کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق چیف جسٹس نے آئین کے آرٹیکل 255 کی شق 2 کے تحت گورنر کے پی کو حلف کے لیے نامزد کیا۔ گورنر کو حلف کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنے اور طریقہ کار کے مطابق کارروائی کی ہدایت۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان نے حلف برداری کے لیے رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کو درخواست جمع کرائی تھی۔ گورنر کے پی اپوزیشن جماعتوں کے 25 ارکان سے حلف لیں گے۔ جے یو آئی اور نون لیگ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی 4 خواتین ارکان شامل، اے این پی کی 2 اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی 1 خاتون رکن سے بھی حلف لیا جائے گا۔ جے یو آئی کے 2، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک اقلیتی رکن سے بھی حلف لیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں پر نومنتخب ارکان کی حلف برداری کل صبح 9 بجے گورنر ہاؤس پشاور میں ہوگی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں عدالتی حکم پر گورنر فیصل کریم کنڈی حلف لیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا، مخصوص سیٹوں پر ارکان کا حلف اہم آئینی ذمہ داری ہے۔ سینٹ انتخابات کے لیے آئینی تقاضے مکمل کیے جائیں گے۔ کوئی سیاسی حربہ اس عمل کو روک نہیں سکتا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان سے حلف نہ لینا افسوسناک ہے۔ پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ اجلاس میں حلف برداری نہیں ہوگی۔ چونکہ کورم پورا نہیں ہے، the sitting is adjourned till 2 p.m. Thursday 24 جولائی تک کر دیے، 24 جولائی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر ملتوی۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری نہ ہو سکی۔ تحریک انصاف کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ، صرف 5 ارکان ایوان میں پہنچے۔ حکومتی رکن شیر علی افریدی نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے گنتی کے بعد اجلاس 24 جولائی جمعرات 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اپوزیشن ارکان کا اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو کر شدید احتجاج۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا، نومنتخب ارکان کا حلف کوئی نہیں روک سکتا، آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کو سیاسی نابالغوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی والے اسمبلی سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دھمکیاں کا معینہ منت سماجت، پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں میں سے کوئی بھی دستبردار نہ ہوا۔ سینٹ انتخابات کے لیے امیدواران کی ریٹائرمنٹ کا وقت بھی ختم۔ عرفان سلیم، عائشہ بانو، وقاص اورکزئی، خرم ذیشان اور ارشاد حسین نے الیکشن کمیشن کو دستبردار ہونے سے متعلق آگاہ نہیں کیا۔ تمام امیدواروں کے نام بیلٹ پیپر میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ناراض ارکان کو منانے کی ایک اور کوشش۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شام 7 بجے طلب۔ آئینی ماہرین کو شرکت کی خصوصی دعوت۔ ذرائع کے مطابق سینٹ کے کورنگ امیدواران کو دستبرداری کے لیے جرگہ تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کسی صورت سینٹ انتخابات منعقد نہیں کرانا چاہتے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ابر رحمت، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ابر رحمت سے موسم خوشگوار۔ حیدرآباد، سکھڑ، مہڑ، مٹیاری، بدین، ہالہ، ٹنڈو باغو، میرپور خاص اور ٹنڈو والا یار میں بارش۔ لاڑکانہ، گھوٹکی، ٹھٹھا، کوٹیجی، جیکب آباد، گھڑی خیرو، قاضی احمد، رتو ڈیرو اور کنڈیارو میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ بارش کے باعث بجلی کے متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ حیدرآباد میں انتظامیہ جنریٹر چلا کر بارشی پانی نکالنے میں مصروف۔ میئر کاشف خان شورو خود نگرانی کے لیے فیلڈ میں موجود۔ حافظ آباد میں مونسون بارشوں کے متاثرین بے یار و مددگار۔ کوٹ سرور انٹرچینج کے قریب درجنوں دیہات زیر آب، متعدد گھر گر گئے، گندم اور سامان پانی میں بہہ گیا۔ متاثرین کئی روز سے کھڑے بارش کے پانی میں امداد کے منتظر۔ بارشی پانی سے فصلیں تباہ، مویشیوں کے لیے چارہ بھی ختم ہو گیا، کوئی پرسان حال نہیں۔ لیا کے قریب دریائے سندھ میں درمیانی درجے کا سیلاب، 12 یونین کونسل زیر آب آ گئیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول، گنا، کپاس اور تل کی فصلیں متاثر۔ 4,24,000 کیوسک پانی کا سیلابی ریلا آئندہ 24 گھنٹے میں لیا سے گزرے گا۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، ضلعی انتظامیہ الرٹ۔ دوسری جانب پانی کی سطح میں اضافے پر تربیلا اور راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ انتظامیہ کی ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔
آپ نے ہمارا JF-17 تھنڈر طیارہ دیکھا ہے؟ وائس ایڈمرل کراچی فیصل عباسی کا رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو کے دوران بھارتی ایئر چیف سے دلچسپ سوال۔ بھارتی چیف نے جواب میں کہا جی دیکھا ہے۔ پاک بحریہ کے کمانڈ وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے کہا کہ بھارت کی اتنی بڑی نیوی ہے لیکن انہوں نے خود کو امتحان میں نہیں ڈالا، وہ آتے تو پاک بحریہ کا رد عمل بھی پاک ایئر فورس جیسا ہوتا۔ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھارتی طیارے تباہ ہونے کے بیان پر مودی سرکار کی مشکلات بڑھ گئیں۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا وزیر اعظم مودی سے قوم کو سچ بتانے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں راہل گاندھی نے پوچھا مودی جی ان 5 طیاروں کا اصل سچ کیا ہے؟ قوم جاننے کا حق رکھتی ہے۔ راہل گاندھی نے ٹرمپ کے بیان کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ سرکاری دورے پر افغانستان جائیں گے۔ کابل میں افغان ہم منصب سراج الدین حقانی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن اور ون انفو موبائل ایپ کا افتتاح کر دیا۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی۔ خوزدار کے علاقے پہرود میں گزشتہ رات کی گئی کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ ہلاک دہشت گردوں سے فتنہ ہندوستان کا جھنڈا اور ہتھیار بھی برآمد۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ بنوں میں دہشت گردوں کا بقا کھیل پولیس اسٹیشن پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ۔ پولیس اہلکاروں کی بھرپور جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ 13 سے 15 دہشت گردوں نے خودکار اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیبر پختونخوا پولیس کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا غیرت کے نام پر بے دردی سے قتل۔ لڑکی کے گھر والوں اور مقامی افراد نے جوڑے کو پہاڑوں میں جا کر گولیاں مار دیں۔ دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ اسد فراز بگٹی کا نوٹس، ملزموں کی گرفتاری کا حکم۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں جائے وقوع کا تعین کیا جا رہا ہے۔ ایسی بربریت ہر سطح پر قابل مذمت ہے۔ پنجاب میں اسکول آن ویل اور موبائل لائبریری شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ اسکول آن ویل الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پڑھو گے تو بڑھو گے ویژن کے مطابق موبائل لائبریری پروجیکٹ بھی شروع کیا جائے گا۔ جدید ترین بس میں قائم موبائل لائبریری میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے چیئرز اور ٹیبل بھی میسر ہوں گے۔ موبائل لائبریری میں اردو، انگلش اور سائنس کی کتابوں کے علاوہ میگزینز بھی رکھے جائیں گے۔ سندھ حکومت کا سرکاری جامعات کے لیے ریکارڈ 42 ارب روپے کا بجٹ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق پیپلز IT پروگرام کا دوسرا مرحلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ پروگرام کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پروگرام کے تحت 35,000 نوجوانوں کو جدید IT تربیت دی جائے گی۔ بہترین کارکردگی پر 300 طلبہ کو لیپ ٹاپس دیے جائیں گے۔ NED یونیورسٹی میں فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور انٹرنیشنل بوائز ہاسٹل بھی مکمل کر لیے گئے۔ تیز رفتاری نے 10 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ کراچی سے کینجھر جھیل جانے والی کوسٹر ٹھٹھا میں مخلی کے قریب الٹ گئی۔ اورنگی کے رہائشی 6 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہو گئے۔ میتوں کو ایدھی کے سہراب گوٹ سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ خیرپور میں رانی پور گنبد قومی شاہراہ پر مسافر کوچ الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 40 زخمی۔ کراچی میں بھی ٹریفک حادثات کے دوران ایک شخص جاں بحق، 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پینٹاگون نے ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہ ہونے کی میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ واضح تھے اور امریکی عوام بھی سمجھتے ہیں کہ فردو، اصفہان اور نتنز میں ایرانی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ کی گئیں۔ جعلی نیوز میڈیا کی ساکھ وہی ہے جو ایران کی موجودہ جوہری تنصیبات کی حالت ہے۔
مٹی میں دفن اور تباہ ہونے والی تنصیبات کی مکمل بحالی میں برسوں لگیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت ایران کی جوہری صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم نہ تھمے، خان یونس، جبالیہ، المواسی اور رفح سمیت مختلف علاقوں میں بمباری، 24 گھنٹوں میں 90 افراد شہید ہو گئے۔ رفح میں انسانی امداد کے مرکز پر حملے میں مزید 34 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 58,800 ہو گئی۔ لندن میں فلسطین کی حامی تنظیم فلسطین ایکشن کا مظاہرہ۔ شامی حکومت کا سویدا میں جنگ بندی کا اعلان، امن کے قیام کے لیے علاقے میں سیکیورٹی فورسز تعینات کر دیں۔ صدر احمد الشرا کا کہنا ہے کہ قبائلی لڑائی میں اسرائیلی مداخلت سے کشیدگی خطرناک رخ اختیار کر گئی۔ امریکی ثالثی میں اسرائیل نے شام پر حملے ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دروز اور بدو قبائل کے درمیان جھڑپوں میں 600 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ جنوبی کوریا میں طوفانی بارشوں سے سیلاب، مختلف حادثات میں 14 افراد ہلاک، 12 لاپتہ ہو گئے۔ زیادہ تر اموات جنوبی کاؤنٹی سین جوئنگ میں ہوئیں۔ 5 روز میں 800 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو چکی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں تیز رفتار گاڑی ہجوم پر چڑھ دوڑی، 31 افراد زخمی، زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 7 افراد کی حالت تشویشناک۔ شہر کی انتظامیہ نے عوام سے افواہوں پر یقین نہ کرنے کی اپیل کر دی، کہا تفصیلات سامنے آتے ہی میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ بھارت کو بڑا دھچکا، برازیل نے آکاش میزائل خریداری کے مذاکرات ختم کر دیے۔ دکن ہیرالڈ کے مطابق مذاکرات کا اختتام بھارت کی جانب سے سسٹم کا جدید ترین ورژن فراہم نہ کرنے پر ہوا۔ برازیلی فوج درمیانے سے طویل رینج کے دفاعی نظام کی تلاش میں ہے۔ بھارت میں کئی سال خواجہ سرا بن کر رہنے والا بنگلہ دیشی شہری گرفتار۔ عبدالکلام 10 سال کی عمر میں بنگلہ دیش سے بھارت آیا تھا اور 20 سال ممبئی میں رہا۔ عبدالکلام نے ٹرانسجنڈر خاتون نیہا کے نام سے رجسٹریشن کرائی۔ پولیس نے عبدالکلام کو خفیہ آپریشن کے دوران گرفتار کیا۔ سعودی عرب کے سلیپنگ پرنس کا 20 سال کوما میں رہنے کے بعد انتقال۔ شہزادہ الولید کی نماز جنازہ دارالحکومت ریاض میں آج ادا کی جائے گی۔ شہزادہ الولید بن خالد بن طلال بن عبدالعزیز 2005 میں ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد کومے میں چلے گئے تھے۔ پاکستان نے ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ جیت لی۔ ایران کے خلاف 2 کے مقابلے 3 سیٹ سے کامیابی سمیٹی۔ پہلے 2 سیٹ ہارنے کے بعد گرین شرٹس کا شاندار کم بیک، اگلے 3 سیٹ جیت کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ وزیر اعظم کی والی بال چیمپئن شپ جیتنے پر ٹیم کو مبارکباد، کہا پاکستان پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہا، قوم کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے۔ بلاول بھٹو کا بھی انڈر 16 والی بال ٹیم کو خراج تحسین، کہا ہمیں ہر میدان میں اسی طرح کی محنت، لگن اور ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ بھارتی کرکٹ لیجنڈ شاہد افریدی کی لاٹھی چارج سے خوفزدہ ہو گئے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ WCL نے پاک بھارت میچ منسوخ کر دیا۔ ہربھجن سنگھ، عرفان پٹھان اور یوسف پٹھان کا کہنا تھا شاہد افریدی میچ کھیلیں گے تو ہم نہیں کھیل سکتے۔ پاکستان اور بھارتی لیجنڈز کے درمیان میچ آج برمنگھم میں شیڈول تھا۔